الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کریم کا کروڑہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان ہمیں عطا فرمایا اور ہم نے اس رمضان کی پہلی تراویح، پہلا قیام مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے۔ اور پھر خاص طور پر آج کے اس قیام کی جو خاص بات ہے وہ ہمارے اس مرکز میں جو بالکل نیا مرکز بنا ہے، اور آج پہلے دن نماز ہوئی اور پہلے ہی دن ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے یہاں نماز پڑھی۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ اور جن لوگوں نے اس مرکز کو آباد کیا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کو تعمیر کیا ہے، اس میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ اور خاص طور پر چند دنوں کے اندر اس کو نماز پڑھنے کے قابل بنایا۔ بچوں نے بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ حاجی صاحب، حاجی افضل صاحب محترم، انہوں نے نگرانی کی، اور ان کی نگرانی میں یہ الحمدللہ چند دنوں میں نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلا پارہ آج قاری صاحب نے تلاوت فرمایا ہے اور ہم سب کو سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ پہلے پارے میں سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ 141 آیات سورۃ البقرہ کی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پورے قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اور صورتیں اور ان کی آیات، یہی وہ تقسیم ہے جو توقیفی تقسیم ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم کرائی اور تقسیم بتائی، وہ صرف آیات اور صورتوں کی ہے۔ جہاں تک رکوع اور پاروں کی بات ہے، یہ بعد کی تقسیم ہے، اور بالکل یہ اجتہادی تقسیم ہے۔ یہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ جو منزل من اللہ ہے وہ آیات ہیں اور صورتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی، آیات نازل ہوتی تھی، آپ فرما دیتے تھے کہ ان آیات کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو اور فلاں آیت سے پہلے رکھ دو۔ لہٰذا اس طرح سے قرآن ترتیب پاتا گیا، اور صورتوں کی جو ترتیب ہے یا آیات کی جو ترتیب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ حالانکہ جو پہلی وحی ہے وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی ترتیب لگوایا کرتے تھے۔ آیات، اسی لیے اس کی جو آیات کی تعداد ہے 6234 بھی کہا جاتا ہے، 6235 اور 6236۔ یہ جو اختلاف ہے تعداد کا 234 سے لے کر 236 تک، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو روایات منقول ہیں انہی کی وجہ سے ہے۔ بعض نے کہا کہ اس آیت کو جوڑ کر پڑھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت یہ ہے، تو آیت کی تعداد کم ہو گئی۔ کسی نے کہا توڑ کر پڑھا تھا تو آیت کی تعداد زیادہ ہوگی، صرف اس بنیاد پر۔ یہ بھی روایت پر موقوف ہے، اسی لیے اس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ اسلاف کا قول ہے جو میں نے امام الحرمین
قاری سعود الشریم سے سنا کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں ان سب کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گویا کہ تمام جو الہامی جتنی ہدایت نازل ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے کہتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی، اس لیے یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، لیکن چونکہ پہلے مکہ میں نازل ہوئی اس لیے اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ اور اس میں اس کے جو مختلف نام ہیں، بعض نے کہا کہ اس کے 12 نام ہیں اور بے شمار فضائل ہیں، انہی فضائل کی وجہ سے اس کے نام پڑھتے گئے، اور پھر علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس کے 25 نام ہیں، اللہ اکبر، اور بعض روایات ہیں کہ اس کے 30 نام ہیں۔ اور عربوں میں کسی بھی چیز کے جو زیادہ نام ہوتے تھے وہ اس کی فضیلت کی وجہ سے یا اس کے استعمال کی وجہ سے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر اس کا نام ایک نام رقیہ بھی ہے، اور رقیہ اس لیے پڑھا کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ابو سعید خدری نے دم کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ میں نے دم کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ تو گویا اس کا نام رقیہ پڑ گیا۔ اس طرح سے اس کے مختلف نام ہیں۔ ام الکتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب کی اصل ہے، اسی لیے اصل کہا جاتا ہے کہ اس کا خلاصہ ہے۔ بیٹے یہ تقسیم یا تو بعد میں کر لیں یا پہلے کر لیتے آپ، نہ مجھے گفتگو کر لینے دیں۔ اس کو رکھ دو بیٹا، جس نے لینا ہوگا نا بعد میں لے لے گا، تھوڑا سا نا توقف کر لیں۔ تو مرکزی مضمون اس سورت کا وہ دعا ہے۔ ویسے مضامین اس میں توحید بھی بیان ہوئی ہے، اس میں رسالت بھی بیان ہوئی ہے، اس میں آخرت بھی بیان ہوئی ہے۔ توحید الحمدللہ رب العالمین سے آغاز ہوا تو توحید ہے، جب مالک یوم الدین کہا تو یہ معاد ہے، یعنی آخرت کی بات ہے، اور جب صراط الذین انعمت علیہم کہا تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی آ گیا۔ تو تینوں جو بنیادی عقیدے ہیں وہ بھی اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ دعا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کا راستہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ دعا بھی ہے اور طریقہ دعا کی تعلیم بھی ہے۔ دعا کس طرح سے کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے یہ اس کی تعلیم بھی ہے۔ یعنی دعا کیسے کرتے ہیں؟ پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر حلف وفاداری دیتے ہیں، جس سے مانگنا ہو اس کو حلف دیتے ہیں کہ میں تیرا ہوں، اور جب آپ اس سے حلف وفاداری دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد مطلب اور مدعا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل یہی دعا، یہی اس سورہ فاتحہ کے اندر سکھایا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ حمد و ثنا ہے۔ اور اہل علم نے کہا کہ جب الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے یہ تو مقام معرفت ہے، کہ ساری تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اور جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس کے بارے میں، رحمان اور رحیم کے بارے میں مختلف جو مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض کا خیال ہے رحمان زیادہ جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، بعض کا خیال ہے رحیم زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ان سارے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ رحیم فعیل کے وزن پہ ہے جس میں استقلال پایا جاتا ہے، اور رحمان فعلان کے وزن پہ ہے جس میں جوش پایا جاتا ہے۔ لہذا اللہ ہمیشہ رحیم ہے، ہر ایک پر رحمت کرتا ہے، وہ رحیم ہے۔ اور رحمان اس وقت ہے جب وہ کسی بھی اہل ایمان میں سے کسی کے بھی عمل دیکھ کر جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو پھر وہ رحمان ہوتا ہے۔ اور رحمان کسی چیز میں سب سے زیادہ، اسی لیے کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں تعبان، بہت زیادہ تھکا ہوا، جاعان بہت زیادہ بھوکا، ظمآن بہت زیادہ پیاسا، جس میں بہت زیادہ ایک شدت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے رحمان الدنیا والآخرہ،
اللہ دنیا کا بھی رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب رحمت پیدا کی تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ زمین پر نازل کیا، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان 99 حصوں کو بھی ساتھ شامل کر دے گا اور 100 کے 100 حصے اللہ اہل ایمان کے لیے مکمل فرما دے گا۔ مالک یوم الدین، اللہ جو ہے وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اہل ایمان کا خیال، اہل علم کا خیال ہے، پہلا فقرہ الحمدللہ رب العالمین مقام معرفت ہے، دوسرا فقرہ الرحمن الرحیم، یہ مقام امید ہے۔ مقام امید ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو یہ مقام امید۔ مالک یوم الدین مقام خوف کہ وہ قیامت والے دن روز جزا کا مالک ہے، تو یہ ایک دم انسان تڑپ جاتا ہے۔ تو جب امید بھی لگ جائے، خوف بھی ہو، تو پھر وہ اس کے بعد اس سے حلف وفاداری کا، یعنی وہ جو بنیادی عہد ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے خلاصہ ساری الہامی ہدایت۔ تو یہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مقام قرب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے آپس کا معاملہ ہے۔ اللہ، یہ مقام قرب ہے۔ اور جب مقام قرب حاصل ہو گیا تو پھر اصل مطلب اور مدعا بیان کرنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بزرگ اسی طرح دعائیں کرتے تھے، یہ جو سورہ فاتحہ میں بتایا ہوا طریقہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے کہ اللہ میں تیرا اور تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، بس اللہ کے ساتھ الف وفاداری کر کے تو پھر اللہ سے جو مرضی مانگتے جائیں۔ اور جتنے مستجاب الدعوات بزرگ گزرے ہیں ان سے کبھی طریقہ پوچھا کہ آپ طریقہ تو بتائیں، دعا کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی ربوبیت کی ساری آیات پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، ربوبیت کی آیات پڑھتے ہیں، جس میں اللہ کی عطا کی بات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات ہے، وہ آیات پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، تو آپ کو ایک ایسا احساس حاصل ہوگا کہ آپ کو اب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے۔ یعنی جب آپ آیات پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے تو ایک دم آپ کی فیلنگز، آپ کے احساس کے اندر یہ کیفیت آ جائے گی کہ آپ کو اب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے۔ اس وقت آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میاں باقر صاحب کے بارے میں ہم نے سنا ہے واللہ عالم کہ وہ جب دعا کرتے تھے تو وہ دعا یوں نہیں کرتے تھے کہ یا اللہ فلاں چیز دے دے، یا اللہ فلاں چیز دے دے، یہ نہیں کہتے تھے۔ وہ پہلے آیات پڑھتے جاتے تھے پڑھتے جاتے تھے پڑھتے جاتے تھے، اور پھر جب ان کو استحضار ہو جاتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اور پھر وہ لے لیتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ کسی نے کہا کہ مجھے اللہ، جا کے ان سے کہا کہ میرے پاس بیٹے کوئی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرے مجھے بیٹا دے دے۔ پڑھتے رہے، آیات پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اور جب استحضار ہو گیا تو اس کو کہتے ہاتھ ادھر کر۔ اس نے ہاتھ کیا، ایک، دو، تین، چار، پنج، چھ پتر بڑے نے۔ اور یہ دعا کا انداز ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل چیز یہ حلف وفاداری ہے۔ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بتایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ دعا کی تعلیم اللہ کریم نے اس میں بتائی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک آداب دعا ہے، اسماء حسنہ ہے، صفات کے ذریعے حمد بیان کی ہے۔ آیت نمبر 5 استحقاق دعا ہے، آیت نمبر 6 اصل دعا ہے، اور آیت نمبر 7 جو ہے وضاحت دعا ہے۔ دونوں طریقوں سے کہ اللہ فلاں راستہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہمیں عطا کرنا، یعنی ہدایت مانگ لی اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ کتابی ربط جو ہے ابتدا ہوئی ہے الحمد سے، اور قرآن مکمل ہوا ہے اعوذ پر۔ الحمد سے شروع ہو کے اعوذ پہ جا کے قرآن مکمل ہوا ہے۔ اس میں جو ربط سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ الحمد کا مطلب ہے، الحمد اصل میں حمد اس شکر کو کہتے ہیں، اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں شکر کا جذبہ ہو۔
حمد اسی لیے صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، شکر صرف اس کا ہے۔ تو حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں شکر کا جذبہ ہو، اور الحمد کا مطلب ہے ہر قسم کا شکر کے جذبے کے ساتھ تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ عطا فرمانے والا وہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پوری زندگی جو ہے وہ شکر میں گزرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ پڑھا کرتے تھے، الحمد للہ یا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس حمد کے بیان کرنے کے لیے اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ حمد بیان کر کیسے سکتے ہیں؟ اسی کی مدد سے۔ ونستغفرہ، اور اگر اس حمد کے اندر کوئی کوتاہی رہ جائے تو اسی سے مغفرت کے طلبگار۔ گویا ساری زندگی انسان آیا ہی حمد کے لیے۔ الحمد سے شروع ہو کر اعوذ کا معنی یہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس پہ جا کے قرآن مکمل ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ساری زندگی اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور اس میں شیطان اگر کوئی روڑے اٹکائے، کوئی مسئلہ کرے، تو پھر اس شیطان سے بچنے کے لیے پناہ بھی اسی سے مانگنی۔ اگر اس میں کوئی رکاوٹ پڑے، یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ پوری زندگی اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور جب کبھی اس میں کوئی شیطان روڑے اٹکائے تو اللہ سے ہی مدد مانگنی۔ آگے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور اس میں ظاہر مدنی صورتوں کے اندر احکام ہوتے ہیں، تو اس میں 286 آیات ہیں، پوری پہلے پارے میں 141 آیات ہیں۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ قیادت اور سیادت کی تبدیلی، بنی اسرائیل سے قیادت لے کر وہ بنی اسماعیل کو دے دی گئی ہے، یہ پورا اس کا مرکزی مضمون ہے۔ زمانہ نزول اس کا 2 ہجری ہے، 5 حصے ہیں اس کو مضامین کے اعتبار سے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک، اس میں انسانوں کے 3 گروہ بتائے گئے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون آیا، توحید کا قانون آیا، تو اس کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہ۔ آیت نمبر 21 سے 39 تک ان 3 گروہ میں سے پہلے گروہ یعنی مومنین اور متقین کا اثر رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے، اور اس کے دلائل ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 141 تک، اس میں بنی اسرائیل کو دعوت بھی دی گئی ہے، دعوت توحید بھی دی گئی ہے، اور ان سے جو امامت کا منصب اور قیادت ان سے چھین لی گئی، اس کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ یوں یہ پوری صورت جو ہے وہ 5 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں سے 3 حصے جو ہیں وہ پہلے اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ تو ایمان بالغیب جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو بچ بچ کے چلنا چاہتے ہیں۔ مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پورا قرآن ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اس نیت سے قرآن پڑھیں کہ اللہ ہم برائی سے بچ کر، تیری ناراضگی سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں اور تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو اس نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اور ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ہم نے اس پہ غیبیات کی ایک پوری تفصیل بتا دی، یہ چیزیں جو ہے غیب پر ایمان ہے، اور یہ ظاہر پر ایمان، فلاں چیز پر ایمان، فلاں چیز پر ایمان۔ صحیح بات یہ ہے ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے۔ جو دیکھ کر ایمان لائے نا وہ ایمان نہیں ہوتا۔ دیکھ کر تو فرعون نے بھی جب ڈوبا تھا نا، ایک ڈبکی لگی تھی، تو اس نے بھی کہا تھا میں ایمان لایا، لیکن اس وقت دیکھ کر جو ایمان لایا وہ ایمان نہیں ہوتا۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص کہے کہ یہ باہر سڑک کے اوپر کوئی واقعہ ہو گیا، ہم اس کو کہیں کہ ہم نے نہ کوئی آواز سنی ہے، نہ کوئی بھگدڑ مچے دیکھی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیسے کہتا ہے وہاں پہ کوئی واقعہ ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، اور ہم اس کے ساتھ جائیں، جا کے وہاں دیکھیں تو واقعی کوئی واقعہ ہو گیا ہو، ہم اس کو کہیں ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، یہ اس شخص پر ایمان نہیں ہے۔ اس شخص پر ایمان یہ تھا کہ جب وہ آ کے کہا اس نے، چاہے کانوں میں کوئی آواز آئی چاہے نہیں آئی، چاہے ہم نے کچھ دیکھا چاہے نہیں دیکھا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اگر ہمارا اس کے پر ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ عطا فرما دیا اس پر ایمان رکھنا وہ ہے ہی بالغیب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے ابو جہل نے بتایا تھا کہ تیرا دوست کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں سے
ہو آیا ہوں، سیر کر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں تیرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے آ رہا ہوں۔ اچھا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو پھر ایسے ہو گیا۔ یہ ہے ایمان، چاہے وہ زمان و مکان کے پیمانے ساتھ دیتے ہیں چاہے نہیں، کوئی سائنس ساتھ دیتی ہے نہیں، کوئی چیز ساتھ دے نہ دے، ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے۔ اور آگے اللہ کریم نے ان کی باقی خصوصیات بتائی ہیں کہ یہ متقین ہیں۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے مان لیا، ایمان کا معنی مان لیا، ایک گروہ وہ جنہوں نے نہیں مانا، وہ کافر ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے کہا یہ کہ مان لیا ہے، حقیقت میں نہیں مانا۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے بھی یہ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم نے مان لیا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں انہوں نے کوئی نہیں مانا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے منافق۔ اور منافقوں کے بارے میں یہاں فرمایا وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانوں مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور سورہ نساء میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کافروں نے بھی جہنم میں جانا ہے، منافقوں نے بھی جہنم میں جانا ہے۔ منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، یہ کافروں سے برا کافر ہے، کیونکہ کافر تو ظاہر کر دیتا ہے اپنا کفر، اور منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے۔ یہاں اللہ کریم نے تین گروہوں کا ذکر آیت نمبر 20 تک مکمل کر کے اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ آیت نمبر 21 سے لے کر نوع انسانی کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اگر پہلے گروہ میں داخل ہونا لعلکم تتقون، کون رب؟ جو تمہارا خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق ہے، اور وہ کیونکہ خالق کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اور مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے۔ یوں اللہ کریم نے آگے پھر دلائل دیے ہیں، دلائل بھی وہ دیے ہیں رب کی عبادت کے، دلائل بھی وہ دیے ہیں کہ وہ بارش برساتا ہے، اس نے زمین بچھونا بنائی۔ ایسے دلائل دیے ہیں جو تاریخ کے کسی بھی فرعون نے، تاریخ کے کسی بھی بڑے جابر نے، یا اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والے نے، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ یہ زمین میں نے بچھائی ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان میں نے بنایا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا بارش میں برساتا ہوں۔ یہ وہ دلائل ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ، کفر کی دلیل کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، تم کفر کرتے کیسے ہو؟ اس کا مطلب ہے کفر بے دلیل ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پیدا کرنے والا تمہارا اللہ، تم مردے تھے اس نے پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ جب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، تو کفر کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ آگے منصب خلافت کا ذکر آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 39 تک تخلیق آدم اور جنت کا ذکر ہے کہ خلافت عرضی چونکہ انسان کے سپرد کرنی تھی، جنت میں رکھ کے کچھ عرصہ تربیت کی ہے، اور انسان کو کہا تھا کہ ایک کام، یعنی آدم علیہ السلام کو کہا تھا ایک کام نہیں کرنا، ساری ہر چیز کی اجازت تھی، میں ایک کام نہیں کرنا۔ وہ کام کیا تھا؟ ایک شجر تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا۔ وہ شجر کیا تھا اس کی تفصیل چھوڑیں، آدم علیہ السلام رک گئے، پھر نہیں رکے نا، سارا کچھ دیا تھا، ایک کام سے نہیں رکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دیا، فرمایا سارے اتر جاؤ زمین پر۔ اللہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب واپس کسی نے آنا ہے نا جنت میں، تو جو میرا ضابطہ نازل ہوگا نا اس پر عمل کرے گا تو واپس جنت میں آئے گا، جنت کے وارث تو تم بھی ہو۔ لیکن وہ ضابطہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر جو عمل کرے گا، اور یہ پوری جد و جہد حیات کا خلاصہ ہے، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا وہ واپس جنت میں چلا جائے گا، جو اتباع نہیں کر سکے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آیت نمبر 40 سے 141 تک یہود کی تاریخ ہے، اور ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، یعنی جب کسی کو مجرم قرار دیا جائے تو فرد جرم عائد کی جاتی، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے یہ جرائم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں کہ ان کو اللہ نے فضیلتیں دی تھیں، اس میں ان کے اوپر انعامات جو دیے ہیں وہ بھی یاد کروائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ 10 فضیلتیں یا انعامات ہیں جو ان کو دیے گئے تھے۔
10 نافرمانیاں جو انہوں نے کی، 10 یہ احکام دیے گئے تھے، 10 نافرمانیاں انہوں نے کی اور 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ اور یہ آیت نمبر 141 تک یہ ساری تفصیل ہے، قیامت سے ڈرایا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، یہ بھی ایک انعام تھا، بادل کا سایہ دیا، من و سلوہ پکا پکایا آتا تھا، پانی مانگا تو 12 چشمے آ گئے، اور پھر یہ کہتے تھے من و سلوہ کی بجائے سبزیاں دے دے۔ عجیب و غریب یعنی قوم تھی کہ اس آسمان سے پکا پکایا کھانا اترتا تھا، کہتے نہیں ہم یہ نہیں کھاتے، ہمیں یہ نہیں کھانا، ہمیں تو سبزیاں جو ہیں من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا، دالیں کھانی ہیں، ککڑیاں کھانی ہیں، سبزیاں کھانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی بہترین چیز چھوڑ کر ادنا چیز مانگتے ہو۔ بہرحال اس کے بعد ایک قتل ہو گیا تھا ان میں، پتہ نہیں چلتا تھا، کسی شخص نے اپنے جائیداد کی خاطر اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کسی اور کے دروازے پھینک دی، پتہ نہ چلے کس نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ذبح کرو، معاملہ قتل کا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گائے ذبح کرو، وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ اللہ اکبر، فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ کیا مطلب؟ مذاق اڑانا، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، مزاح اور چیز ہے، مذاق اور چیز ہے۔ تو میں مذاق نہیں کرتا، یہ میں نے مذاق نہیں کیا، اللہ مزاح کوئی کسی حقیقت والی بات میں مزاح پیدا کرنا کوئی حرج نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاح پیدا کر لیتے، مذاق کرنا کسی کو یہ جاہلوں کا کام۔ گائے ذبح کرو، حیران ہو گئے بھی یہ کیا چکر؟ اچھا گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو شاید وہ ذبح ہو جاتی، گائے تو کہا تھا، بس سوال شروع ہو گئے، سوال پہ سوال، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، بس کرتے 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 اللہ اکبر، اللہ سے پوچھو، اپنے اللہ سے پوچھو کیسی گائے ہو، کیسی ہماری گائیں جو ہیں ہمیں ان البقرہ تشابہ علینا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب کرتے 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 وہ خاص رنگ کی اور خاص عمر کی جو کہی گئی نا، وہ ان کو اس علاقے میں صرف ایک ہی گائے ملی۔ تو جو گائے کا مالک تھا نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے کہا میں نہیں دیتا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں دیتا۔ بھائی تمہیں کہا گیا گائے ذبح کرو، چپ کر گائے ذبح کر دو، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتے کرتے مشکل ہوتی گئی، تو وہ گائے والا جو تھا اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے برابر سونا تول کے دیا، پھر اس نے گائے دی، پھر جا کے ذبح کی۔ بہرحال ذبح کی، اس کو بوٹی ماری گئی اور وہ شخص زندہ ہو گیا، جو لاش تھی نا جس کو قتل کیا گیا تھا، وہ زندہ ہو کے اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ زندہ ہو کے اس نے بتایا میرا قاتل فلاں ہے، اور یوں پھر دوبارہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بات پر کہ وہ اس طرح سے اس نے ایک یعنی زندہ ہو کے بتا دیا قاتل، چاہیے تو تھا سارے نرم ہو جاتے، ایمان آ جاتے، لیکن ایسے بدبخت ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اس کے بعد دل نرم ہونے کی بجائے اور سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح ہو گئے، اور پتھروں سے بھی زیادہ، حالانکہ بعض پتھر ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال حقائق کو پہچانتے تھے۔ آیت نمبر 76 کے اندر بھی اور آیت نمبر 89 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن یہ مانتے نہیں تھے، اور اس کی تفصیل حدیث میں بھی آتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حیی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا، اس کی بیٹی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے باپ اور چچا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، دونوں کہتے ہیں وہی ہے، پہچان لیا، پکی بات ہے وہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کرنا کیا ہے؟ کرنی مخالفت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں مخالفت کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، صرف اس لیے انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ آگے احکام عشرہ کا ذکر ہے، وہ 10 احکام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے کہ بنی اسرائیل کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، والدین کے اوپر احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، یہ سارے، اور کسی کا خون نہ بہایا کرو، اور لوگوں کو خام خواہ ان کے گھروں سے نہ نکالا کرو۔ یہ 10 احکام تھے، لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ یہ 10 احکام لینے کے باوجود کسی پر عمل کر لیتے تھے، جو پسند آتا تھا اس پر عمل کر لیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصے پر عمل کر لیتے ہو کتاب کے، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔
یہ ہم نے بھی یہی کام شروع کیا ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پک اینڈ چوز کو نہیں ہے، لوگوں نے اپنی اپنی بات کی ہوئی ہے اور اپنے اپنا مرضی کرتے ہیں، اور یہی کام یہودیوں نے کیا تھا کہ اپنی مرضی کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود نہیں مانا، نسلی تعصب کی وجہ سے کہ یہ دوسرے گروپ کا ہے، یہ ہمارے گروپ کا نہیں ہے، اور اسی طرح ان کے مختلف جرائم کی فہرست بتائی ہے۔ پھر آیت نمبر 97 اور 98 میں انہوں نے ایک جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا بہانہ بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اچھا تمہارے اوپر یہ وہی کون لے کے آتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل، انہوں نے کہا جبریل نال ساڑی پرانی دشمنی، یہ جبریل ٹھیک نہیں بندہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے جبریل نے اپنی مرضی سے وحی نہیں نازل کی، جبریل اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور جبریل نے بھی اللہ کے حکم سے، اور جتنے بھی من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو فرشتوں میں سے کسی کا بھی دشمن ہو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس نے گویا اللہ کے ساتھ دشمنی لی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک براہ راست خطاب ہے آیت نمبر 104 کے اندر۔ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا ایک خطاب ایسا ہے جو امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اللہ نے ڈائریکٹ امتیوں کو خطاب کیا، صرف نبی کو خطاب ہوتا تھا، اور نبی کو کہا جاتا تھا اپنی امت سے یہ کہہ دیں، نبی کو کہا جاتا تھا اپنی امت سے کہہ دیں۔ یہ صرف امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارتا ہے۔ اللہ 88 یا 89 دفعہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا، جس میں سے 11 مرتبہ اس سورہ بقرہ کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی یہ حکم ہو کہیں آپ یا ایھا الذین آمنوا پڑھیں تو فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ کائنات کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، کائنات کا خالق و مالک عرش سے ڈائریکٹ براہ راست تمہیں خطاب کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو سوچا کرو، میرے ساتھ اللہ مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے۔ ہم سوچتے ہیں دوسروں کے لیے خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سارے انسانیت کے لیے خطاب۔ نبی کس کی طرف آئے؟ انسانیت کی طرف آئے۔ اللہ نے کس کو خطاب کیا؟ انسانیت کو۔ بھئی وہ انسان میں ہوں، میرے ساتھ اللہ خطاب کر رہا ہے، اور جب تک یہ نہ سمجھے اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقرب ہونے کا وہ دعویٰ کرتے تھے، فرمایا ان کی ساری یہ ساری کی ساری ان کی یہ خواہشات ہیں، اور اپنی خواہش کرنے سے کوئی شخص مقرب نہیں ہوتا۔ پھر یہود کے کردار سے بچنے کا حکم دیا گیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ امت محمدیہ کو منع کیا گیا ہے کہ یہود کے کردار سے بچنا ہے، وہ تو اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوگے جب تک تم ان کے ملت کی پیروی نہیں کرو گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرکت تمہاری حرکتیں ایسی ہوں گی، فرمایا کہ تم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پہلے جو لوگ گزرے تھے تمہاری حرکتیں ساری یہ ہوں گی کہ تم ان کی نقش قدم پر چلو گے، شبرن بشبرن وذراعن بذراع، ایک ہاتھ اور بلشت بر ہاتھ در ہاتھ اور بلشت بر بلشت، تم انہی کی قدموں پہ چلے گا۔ اور حتیٰ اذا دخلوا فی جحر ذب، وہ اگر کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے نا، کوئی پٹھی حرکت کی ہوگی انہوں نے، یعنی گوہ کے بل میں گھسنا الٹی حرکت ہے نا، اگر انہوں نے بالکل کوئی الٹی حرکت کی ہوگی تو تم بھی وہی کرو، تم بھی وہاں داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں تو کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا ومن، اگر یہود و نصارہ نہیں مراد تو اور کون مراد ہے؟ گویا تم ان کی ساری حرکتیں ان کی امیٹیشن کرو گے، ان کی نقل کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت بات، کیونکہ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اپنا بڑا مانتے تھے، عیسائی بھی اپنا بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ملت ابراہیمی کے اصل وارث ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کئی امتحان کیے، وہ سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امامت انسانیت عطا کرتا ہوں، سارے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری
ذریت میں سے بھی، اولاد میں سے. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں. گویا جو ظالم نہیں ہوگا اس سے وعدہ ہے. یہود چونکہ ظالم تھے اس لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود وہ راندہ درگاہ قرار پائے، یہ بتایا جا رہا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کے لیے دعا کی نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ اس شہر والے لوگوں کو رزق دینا. پہلے کہا تھا نا امامت دینا، تو اللہ نے فرمایا کہ صرف ایمان والوں کو ملے گی. اب جب رزق کی دعا کی نا، رزق دینا، تو وہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھی کہ ایمان والوں کے لیے کہنا ہے. تو اب کہا رزق بھی ان کو دینا، من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، ان کو رزق دینا جو ان میں سے ایمان لائے. اللہ نے فرمایا وَمَا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. یہ رزق کا معاملہ اور ہے. جو کفر ہے، کافر ہوگا، جو کفر کرے گا ہم اس کو بھی رزق عطا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ قلیلاً کچھ عرصہ کے لیے اس کو بھی دے دیں گے، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اس کو گھسیٹ کے عذاب جہنم کی طرف لے جائیں گے. پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب دیواریں بنائی تھیں اور بنیادیں اٹھائی تھیں، اور اس وقت کو یاد کرو. اور وہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت دونوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایک نبی بنانا جو ہمارا اصل وارث ہوگا. اور وہ جو دعا کی تھی کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے اسحاق، اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، یعقوب کے بیٹے تھے یوسف. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پوری لڑی میں سے اسماعیل کے بعد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. لہذا وہ جو دعا تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایک رسول بھیج، وہ دعا گویا اس کا مصداق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور گویا اس لیے کہا جاتا ہے یہ آپ دعائے خلیل ہیں، دعائے ابراہیم ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کے اصل وارث کون ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پھر ملت ابراہیمی کی وضاحت کی آیت نمبر 124 سے 141 تک. اور یہود و نصارہ جو ہے وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ ملت، بل وہ کہتے ہیں کونوا ھدی او نصارا تہتدوا، یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. فرمایا نہیں، ملت ابراہیمی والے ہدایت پائیں گے. اور اس کا سب سے زیادہ بڑا مظہر کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. فرمایا کہ جو شخص جو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو صحابہ کرام جیسا ایمان لائے گا نا وہ ہے اصل ایمان والا. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دے دیا اور قیامت تک کے لیے معیار قرار دے دیا. جس نے ہدایت پانی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا ایمان لے آئے. اور یہ آیت اللہ نے 2 دفعہ دہرائی ہے، جو اس آیت اس پارے کی آخری آیت ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تاریخ کے اوپر ابراہیم میرے تھے، ابراہیم آپ کے تھے، میرے بڑے ایسے تھے، میرے آبا و اجداد ایسے تھے. یہ تاریخ کے اوپر ناز کرنا چھوڑ دو. تاریخ کسی کی کیسی بھی ہو سکتی ہے، اور تاریخ والے کیسے تھے ان کو چھوڑو، تم اپنے اعمال کی فکر کرو. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کیسے تھے. لہذا اپنے اعمال کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.